بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت نہم نیا نصاب فیڈرل بورڈ کا ٹاپک نمبر 7 مختلف اصناف سخن میں امتیاز جو ہے نا وہ فیڈرل بورڈ کی ترتیب کے لحاظ سے میں لے کر آئی ہوں۔ اصناف سخن میں سب سے پہلے لکھنے کے انداز ہوتے ہیں جن میں اصناف نظم آتا ہے اور دوسرا اصناف ادب آتا ہے۔ نظم میں بھی آگے مختلف قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری میں آپ کو ڈیفینیشنز جو ہے نا وہ بتاؤں گی۔ آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، لکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد اس کی پوری تمام گرامر کی پوری پک بھی کی ویڈیو بھی بنا کے بھیج دوں گی، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں مختلف اصناف سخن میں امتیاز۔ تو پہلا اصناف سخن ہے اصناف نظم۔ اس میں پہلی چیز آتی ہے حمد۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اگلی آتی ہے اصناف نظم میں نعت۔ نظموں کی قسموں میں آتی ہے نعت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے انداز بیاں کو نعت کہا جاتا ہے۔ نعت لکھنے والے کو نعت گو اور پڑھنے والے کو نعت خواں کہا جاتا ہے۔ پھر ہوتی ہے نظم۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی شاعری میں نظم بھی، یہ اصناف نظم، اصناف شاعری اور اصناف ادب، اس کو اصناف نظم بھی کہہ سکتے ہیں اور صنف شاعری، اس کو صنف شاعری۔ نظم، صنف شاعری میں نظم لکھی جاتی ہے ایسا صنف سخن جس میں کسی بھی خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ نظم میں موضوع کے حوالے کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ نظم کی تعریف ہو جائے گی۔ پھر اس بات ہے غزل۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسرے اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ اتنی خاص علامتیں ہوتی ہیں جن میں ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع جو نظم کو نعت، حمد اور قصیدہ اور ان چیزوں سے الگ رکھتی ہیں۔ غزل میں حسن عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق، حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یہ نشانی ہے پہلی۔ اور غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے اگر اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، ورنہ وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ غزل کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے یا اکائی ہوتا ہے۔ یہ آپ کی یہ اوپر سے دیکھ لیں۔ ہم صنف شاعری، اصناف سخن میں صنف شاعری آتی ہے، صنف ادب آتا ہے۔ صنف شاعری میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد صنف شاعری میں ہوتا ہے قصیدے میں شعر لکھے جاتے ہیں۔ لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے، اس کے معنی قصد ارادہ کرنے کے ہیں۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے، یعنی ارادہ کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم میں مغز کو ہوتی ہے، دماغ کو ہوتی ہے۔ قصیدے میں پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے میں ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے، بعض مرتبہ درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہے۔ یہ قصیدہ ہو گیا۔ اچھا جی، قصیدے کی ایک اور تعریف بھی ہے کہ کسی زندہ انسان، اور زندہ انسان میں حاکم، بادشاہ یا کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کی شان میں لکھے جانے والے اشعار بھی قصیدہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ڈیفینیشن ہے اور یہ بھی ڈیفینیشن ہے، تو یہ چھوٹی والی ہے، یہ یاد کر لیں، زیادہ بہتر ہے، باقی ایم سی کیوز کے حساب سے ہو سکتی ہیں۔ اگر ہوتا ہے مرثیہ۔ مرثیہ لفظ عربی لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں۔ اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے، یعنی مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کو اشعار کی صورت میں مرثیہ کہتے ہیں۔ مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں اشعار کی صورت میں بیان کرنے کو مرثیہ کہتے ہیں۔ پھر ایک ہوتی ہے صنف شاعری میں مخمص کی صورت میں نظم لکھی جاتی ہے، ایسی نظم جو 5 مصروں پر مشتمل ہو مخمص کہلاتی ہے۔ پھر ایک اور نظم ہوتی ہے جس کو مسدس کہتے ہیں، ایسی نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہو اس کو مسدس کہتے ہیں۔ تو یہ سارے صنف سخن میں جو ہے نا، اصناف سخن میں صنف شاعری کی قسمیں ہیں کہ شاعری ان چیزوں میں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد آتا ہے ربائی. ربائی عربی کا لفظ ہے جس کے ملغوی معنی چار چار کے ہیں. شاعرانہ موضوع میں ربائی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے. ربائی کا وزن مخصوص ہے. پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لازمی ہے. اس کے موضوعات مقرر نہیں ہیں. ربائی کے چوتھے مصرے پر ساری ربائی کا حسن، اثر اور حضور کا انحصار ہے. یہ ساری یہاں تک آپ کے صنف شاعری ہو گئی. اصناف سخن میں صنف شاعری یہاں تک ہے کہ شاعری میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. اب اصناف سخن میں جو دوسری چیز ہوتی ہے جسے لٹریچر یا ادب کہا جاتا ہے اسے اصناف نثر کہا جاتا ہے اردو میں. اصناف نثر میں بھی ڈفرینٹ چیزیں، مضمون ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، مکالمہ ہے اور ڈرامہ ہے. اب مضمون کیا ہوتا ہے؟ مضمون عربی لفظ کے ہیں جس کے لغوی معنی ہیں زمن میں لیے ہوئے. کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. مضمون دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر قلم بند کیا جا سکتا ہے. مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. سب سے پہلے موضوع کا تعارف، پھر اس کی حمایت اور مخالفت میں دلائل، پھر بحث کی جاتی ہے اور آخر میں بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے. مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے. موضوع کے چیدہ یعنی خاص پہلوؤں پر دلچسپ پیرائے میں یعنی بہترین انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے. ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں. تو یہ والی ڈیفینیشن بھی ٹھیک ہے لیکن بیسٹ ہے یہ والی اوپر والی آپ لکھیں. اس کے بعد صنف ادب میں، صنف نثر میں شاعری ناول ہے. ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے. اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے. کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے. اس کے کردار گوشت، یعنی جو ناول ہے اس کے کردار جو کریکٹر یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ گوشت پوش کے انسان ہوتے ہیں جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی. کرداروں کے مکالموں کی زبان جو کردار یعنی جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں ان کے جو مکالمے ہوتے ہیں ان کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے. یعنی اگر بڑا ہے تو اس حساب سے مکالمے ہوں گے، چھوٹا ہے تو اس حساب سے مکالمے ہوں گے. اگر کوئی مزاج کا مطلب کوئی غصے والا ہے تو اسی طرح حساب سے مکالمہ لکھا جائے گا یا بولا جائے گا، اور جو کوئی نرم دل کا ہے اسی حساب سے دھیمی آواز والا اسی حساب سے مکالمہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مضمون اور ناول ہے، اس کو دیکھ لیں آپ. اس کے بعد افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے. اس کے لیے اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت اس کی بنیادی صفات ہیں. افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے. تھوڑے سے الفاظ یہ مشکل ہیں لیکن آپ کو اسی طرح ہی رٹا لگانا پڑے گا کیونکہ آپ تعریف میں کسی الفاظ نہیں بدل سکتے بیٹا. نیکسٹ ہے مکالمہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ایم سی کیوز میں آتی ہے چیزیں اس کی. باقی مضمون کی تعریف آتی ہے بورڈ میں، ناول کی بورڈ میں آتی ہے، افسانہ کی بھی آ جاتی ہے، لیکن مکالمہ میں ایم سی کیوز آتے ہیں. باہمی کلام یا بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں. مکالمے میں ایک دوسرے سے اپنے خیالات، تاثرات، جذبات پہنچاتے ہیں. یہ ہمیشہ متعین موضوع پر ہوتا ہے. مکالمہ ایک متعین، ایک وقت میں آپ 3-4 باتیں نہیں کر سکتے. ٹاپک مکالمہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، یعنی ماہیت بات انداز کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے. یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ مکالمہ اپنی ماہیت یا نیت کے اعتبار سے ڈیش ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے، لیکن تاہم اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے جیسے ہم امتحان میں لکھتے ہیں. مکالمہ فطری بات چیت ہے، یعنی قدرتی ہم جو بولتے ہیں وہ ہمارے مکالمے ہوتے ہیں. چونکہ فرضی کرداروں کے درمیان گفتگو مکالمے کی شکل میں ہوتی ہے اس لیے ایک حد تک مصنوعی بھی ہوتا ہے. تاہم اچھا مکالمہ وہ ہے جس میں کردار اپنی ذہنی سطح، اپنے طبقاتی احساس، اپنے علم و مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے دکھائے جائیں. مکالمے میں باتوں کو دہرانے سے گریز کیا جائے. مکالمے کی زبان روزمرہ محاورے کے مطابق ہو. یاد کرتے ہوئے آپ مکالمے کی ڈیفینیشن جو ہے نا اتنی یاد کریں گے کہ باہمی ڈیش بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں، یعنی باہمی کلام یا ڈیش کو یعنی بات چیت کو، آپس کی بات چیت کو. مکالمہ ڈیش موضوع پر ہوتا ہے، متعین موضوع پر ہوتا ہے. مکالمہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے ڈیش ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے. یہ کافی آپ کے لیے. اس کے بعد آخری جو چیز ہے صنف نثر میں وہ ہے ڈرامہ جس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے اس کے معنی کر کے دکھانا. آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے ڈرامہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کر کے دکھانا. ڈرامہ کی زبان کا لفظ ہے یونانی. ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے لیکن اسے کرداروں کے حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ اگر یہ کہا جائے بجانا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے. اس میں سٹیج، اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. یہ اب آپ کا
اصناف سخن میں امتیاز، آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں آپ کے اصناف نثر میں زیادہ تر مضمون کی تعریف آتی ہے، ناول کی آتی ہے، افسانہ کی آتی ہے، مکالمہ میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور ڈرامہ میں سے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں۔ اور اس کے بعد غزل میں حمد کی تعریف آتی ہے، نعت کی آتی ہے، نظم کی آتی ہے، غزل کی آتی ہے، قصیدہ، مرثیہ اور مخمس مسدس آج تک اس کے ایم سی کیوز کی صورت میں جو لکھا ہوا اس میں سے آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد جو ہے نا تمام ٹاپک کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو اکٹھے اپلوڈ کر دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ یہ تعریفیں تمام پرانی بک کے حساب سے ہیں، تو آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں کیونکہ بورڈ والوں نے کہا ہے کہ کتاب کوئی بھی استعمال ہو سکتی ہے، آپ کو صرف سمجھ آنا چاہیے۔ نئی کتاب میں جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ہے اس میں ناول کی ڈیفینیشن تھوڑی سی مشکل ہے، تو آپ چاہیں تو اس میں سے یاد کر لیں، اور غزل کی تعریف بھی، تو آپ کے لیے انشاءاللہ پورے نمبر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔